نہیں یاد تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے لیکن اس کی شکل ضرور ہوتی. اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر دیتے ہیں. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اس کی شکل ضرور ہوتی ہے لیکن اس کی عقل بھی نہیں ہوتی. دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں اور جھوٹے ہوتے ہیں وہ کاہل بھی ہوتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چلاکیوں کے ساتھ وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلعت حسین صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، جس طرح انہوں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جھوٹ کے یعنی پاؤں نہیں ہوتے مگر اس کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور ہوتی ہے۔ مجھے لگا شاید وہ اسی متعلق جو ہے وہ کوئی بات کریں گے، کیونکہ مسئلہ بھی کافی یعنی ریلیونٹ ہے، مگر افسوس ہمیشہ کی طرح وہ کوئی اپنے سموسے پکوڑے بیچنا شروع ہوئے۔ ان سے ہمیشہ اچھی کوئی امید رہتی ہے مگر انہوں نے ہمیشہ مایوس کیا۔ بہرحال مجھے صرف اتنی بات کہنی تھی کہ یار ہمارے 13 جماعتیں، 20 جماعتیں، طاقتور حلقے اور اتنے سارے ادارے اور 75 سال کا ایکسپیرینس، تجربہ، کوئی سیاست میں پی ایچ ڈی ہے، کوئی ماسٹرز ہے، اور کسی نے لوٹ مار کر کے جو ہے وہ ادھم مچایا ہوا ہے، تو یار ان سے ایک سٹوری نہیں بنتی سمپل۔ حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں غور سے تو پہلے وہ کپتان صاحب نے ایک شادی کی جمائمہ سے، وہ تو چلے ان کی حقیقی شادی تھی، پھر ایک آنٹی کو ان کے گھر پہ یعنی ایکسپلانٹ کرنے کی کوشش کی، ان سے یہ ہوا کہ اللہ کا تو شکر ہے کہ خان صاحب کی جو ہے وہ یعنی طلاق ہوگی۔ پھر اب جو خان صاحب کے گھر ہیں وہ بھی اس پلانٹڈ ہیں، فرق ہوگی، یہ بھی کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، اور یہ سارے لوگ مل ملا کے خان صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تحفے تحائف اور اس کا بیچنا بٹانا یہ یعنی خان صاحب کے کام نہیں ہے، یہ صرف ان کو کسی طریقے سے کسی کردار کے اندر، کسی سٹوری کے اندر فکس کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ جب آپ کے پاس اور کچھ نہ ہو، بندے کا ریکارڈ یعنی بالکل صاف ہو، کیونکہ آپ کو پتہ نا کہ ہمارے یہاں لوگوں کو ان کے ریکارڈ سے کنٹرول کیا جاتا ہے، ان کی ویڈیوز سے کنٹرول کیا جاتا ہے، تو خان صاحب کا ایز سچ کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ تو پھر ان سب نے کافی عرصے سے مل کے سوچا ہوگا کہ کسی طریقے سے یہ تمام چیزیں یعنی پلانٹ کر کے کسی طریقے سے ہم نے خان صاحب کو کنٹرول کرنا ہے، اور ابھی تک تو ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی یہ سب لوگ مل کے بھی کوئی ایسی سٹوری بنانے میں ناکام ہیں۔ مگر مجھے اس بات کے اوپر یعنی حیرت ہے بھائی، کچھ بالی ووڈ کی کچھ خدمات لے لیں، کچھ یعنی ہالی ووڈ کی خدمات لے لیں، کچھ ابھی جو صاحب ہیں جنہوں نے ایک فلم بنائی تھی مولا جٹ یعنی لاشاری صاحب، کچھ ان کی خدمات لے لیں، مگر کم سے کم کو سٹوری تو کچھ اس طرح کی بنائیں، کچھ جاندار سی سٹوری بنائیں جس میں کچھ جان ہو، جس سے آپ خان صاحب کے اوپر ان کو یعنی اس گولیاں نہ مارنی پڑیں، آپ ان کے اوپر کوئی پکا یعنی ہاتھ ڈال سکیں۔ تو ابھی تک کوئی ان سے سٹوری نہیں بن پا رہی، اس لیے مجھے اس بات کے اوپر شدید قسم کی یعنی حیرت ہے۔ پہلے وہ لے کے آئے تھے ان کو اپنا عمر فاروق صاحب کو لے کے آئے تھے، وہ یہ پتہ چلا کہ وہ تو اوریجنل بائر نہیں ہے، رسیدیں سامنے آ گئی، بندہ سامنے آ گیا، بندے کے پیچھے بھی لگے رہے، جس کو بیچی تھی وہ بیچارہ بھی ملک چھوڑ کے نکل گیا۔ پھر اس کے بعد فرح شہزادی کا قصہ ہے، کم از کم اس سے پہلے آپ پوچھتے لیتے بھائی، وہ آپ کی اپنی بندی، اس سے پوچھتے لیتے آپ کس تاریخ میں دبئی گئی تھیں، کدھر گئی تھیں، کیسے گئی تھیں، چیزوں کو آپ پلانٹ کرتے ہو، آپ اس کو وہاں لے کے جاتے ہو دبئی، 2-4 دن اس کو سٹے کرواتے، پھر وہاں سے آگے آپ اس کو پکڑواتے، تو وہ بھی یہ پتہ چلا کہ وہ نہیں جی، ان ڈیٹس کے اندر تو وہ کبھی وہاں پہ گئی نہیں ہے، دبئی نہیں گئی، تو وہ سٹوری کے اندر سے بھی نکل گئی ہے، ہوا نکل گئی ہے۔ اب مسئلہ اس کے بعد کیا ہے کہ خان صاحب نے یہ تحفے بھیج دیے تھے، وہ تحفے بھیج دیے تھے، وہ یہ پتہ چلا کہ 14-15 کروڑ جو ان کو وہاں سے ملے، وہ بھی انہوں نے 55 کروڑ کی وہ بنوا دی، سڑک بنوا دی ہے، پھر یہ وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا۔ اب کہہ رہے ہیں جی اخلاقی جواز نہیں بنتا، دوسرا ملک ناراض ہو جائے گا، دوسرے ملک کا تو آپ نے خیال نہیں کیا، آپ نے اتنی بدنامی کے ساتھ اتنی سٹوریاں، وہ ہمارے شاہ زیب خانزادہ کی سٹوری، وہ بیچارہ بڑے زور شور سے آیا تھا، اس کے اندر سے بھی سارا دم نکل گیا ہے۔ اب ایک اور نئی مصیبت کھڑی ہوئی کہ اس کو خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کی کورٹ میں بھی لے کے جائیں گے، آپ کو پتہ ہے پاکستان کی کورٹ میں تو کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل مل ملا کے ہو جاتے ہیں، تو خان صاحب نے ایک اور وہ کھیلا ہے، پتہ کھیلا ہے کہ ساتھ میں دبئی کی کورٹ میں اور برطانیہ کی کورٹ میں بھی لے کے جائیں گے، کیونکہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ اگر پاکستانی کورٹ جو ہے وہ کسی چکر میں اپنا بک جاتی ہے، تو کم سے کم جو دبئی کی کورٹ اور برطانیہ کی کورٹ سے جو آئیں گے اپنا فیصلے آئیں گے، تو وہ اس پریسیڈنٹ میں اپنے یعنی مطلب بیانی کے طور پہ اس کو میں استعمال کر سکوں گا، اور پاکستان کی کورٹ کے اوپر بھی ان کا یعنی مطلب ہوگا پریشر ہوگا کہ وہی ثبوت جو ہے وہ پاکستانی کورٹ کو دی گئے تھے، وہی ثبوت جو ہے ادھر دی گئے ہیں، ادھر فیصلہ ان کے حق میں ہے خان صاحب کے، اور ادھر فیصلہ ان کے خلاف ہے، تو کورٹ بھی یوں اس کے اوپر بھی ایک قسم کا دباؤ ہوگا۔ تو بہرحال افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے سارے تجربے کے باوجود، ملک کو برباد کرنے کے باوجود بھی آپ ایک سمپل سٹوری بنا کے ایک بندے کو کسی چکر میں فکس نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب دیکھ کے انتہائی افسوس ہوا کہ آپ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اتنے نا تجربہ کار ہیں، اتنے نا اہل ہیں، اتنے نکٹھو ہیں کہ آپ سے ایک سمپل سٹوری نہیں بنتی۔ تو بہرحال اس موقع کے اوپر تو آپ کی یعنی حالت کے اوپر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، باقی اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔